بولیں جی بولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر صدر صاحب نے اپنے اسپیچ میں جن ایشوز کا احاطہ کیا ان میں انڈر ڈیولپڈ ایریاز جو ہیں ان کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کی بات کی. تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ میری کانسٹیچوئنسی جو 2 اضلاع پر مشتمل ہے، انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے، ایک پسماندہ ایریا ہے، لیکن اس حکومت نے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں کے جو ہمارے میگا پروجیکٹس تھے جو پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوئے تھے ان کو پی ایس ڈی پی سے ہی نکال دیا. تو ایسی ترقی دے رہے ہیں جی یہ جناب. اور اس میں گرم چشمہ روڈ ہے شامل ہے سر، اس میں جو کیلاش ویلی روڈ ہے اور لواری ٹنل کی تو میں کیا بات کروں کہ لواری ٹنل اب بھی انکمپلیٹ اس وجہ سے ہے کہ اس کے فنڈز پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی اور اس سے پہلی گورنمنٹ میں بھی ایلوکیشن تو ہوتی ہے لیکن وہ پیسے کہیں اور جا کے خرچ ہوتے ہیں اور چترال والے منہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. یہاں پہ صدر صاحب نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کی کہ اس ملک میں ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے وہاں پہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے جس کی پوری دنیا کریڈیبلٹی تسلیم کرتی ہو. اس ملک میں سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی دنیا میں لیکیجز آتی ہیں بدقسمتی سے اس لیکیجز میں یہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ کے نام شامل ہوتے ہیں. وہ پاناما لیک ہو، وہ دبئی لیک ہو، وہ ڈان لیک ہو، تمام لیکس میں ان کے نام شامل ہوتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ لیڈرشپ ہے یہ غریب کا مکان ہے جو ہر وقت لیکیج ہی میں رہتا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جی جناب گئے ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے وہ انویسٹمنٹ لانے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو بتاتے کیا ہیں کہ our power sector is in shambles. So Prime Minister Saab, not only the power sector is in shambles, economy is also in shambles, the governance system is also in shambles, each and everything is shambles. اور وہاں پہ جا کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ I want to be honest. Why don't you want to be honest with this nation? اس قوم کو آپ کیوں نہیں بتاتے حقائق کیا ہے؟ یہاں پہ آ کے آپ بولتے جھوٹ ہیں. ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے ان لوگوں کے کہتے ہیں کہ I want to be honest. You can't be honest. کیونکہ جہاں پہ بھی اس کی بات آتی ہے، منی لانڈرنگ کی بات آتی ہے، پیسہ ملک سے باہر لے جانے کی بات آتی ہے تو آپ کا نام آ جاتا ہے، آپ کے خاندان کا نام آ جاتا ہے. تو آپ کی کریڈیبلٹی اور آپ کی آنیسٹی پہ کون یقین کرے گا؟ تو جناب والا میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سب اس بات کو کنفیس کرتے ہیں، ایک سابق وزیر داخلہ آن ریکارڈ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب والا ہم نے پی ڈی ایم رجیم چینج اس لیے کی پی ڈی ایم نے تاکہ ہم اپنے کیسز ختم کر سکیں. اور یہ بات مرد قلندر نے 3 سال پہلے کہی تھی کہ میری حکومت ختم کرنے کے بعد یہ قوم کی کوئی بلائی نہیں کریں گے، یہ صرف اپنے کیسز ختم کریں گے. وہ کہتے ہیں نا فارسی میں درویش ہر چی گویت دیدہ گویت. خان نے 3 سال پہلے کہا تھا، آج آپ کے سابق وزیر داخلہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسز ختم کرنے کے لیے رجیم چینج کیا تھا. جناب والا رجیم چینج اس لیے کیا گیا کہ اپنے کیسز ختم کیے جائیں، ورنہ مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر ایک سابق وزیر آج یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ عمران خان کے خلاف کیوں سازش کی گئی جبکہ اکانومی 6% کی گروتھ کر رہی تھی. میریٹوکریسی کی بات کر رہا تھا عمران خان، اس کو اس کی سزا دی گئی. تو آج پاکستان جن کرائسس میں ہے جناب اسپیکر، خدا نہ کرے
خدا نہ کرے کہ اسٹیٹ کی سیکیورٹی ہی ڈائیلوٹ ہو جائے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ مسائل کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی میلٹ ڈاؤن ہونے جا رہی ہے, پاکستان میں گورننس سسٹم ختم ہو چکا ہے, پاکستان میں ڈیموکریسی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ایوری باڈی کنفیس, ہر کوئی کنفیس کرتا ہے, لیکن سلوشن کوئی نہیں دیتا. $1,000,000 کوشچن ہے کہ یہ what is the way out. اس کا صرف ایک سلوشن ہے سر, اس مسئلے کا ایک حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے سارے اکٹھے ہو جائیں اور مرد قلندر قیدی نمبر 804 سے جا کے معافی مانگے. اور مجھے پتا ہے, میں خان کو جتنا جانتا ہوں, وہ مرد قلندر مرد درویش معاف کرے گا, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی ہے جس نے فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ جا کے اس سے معافی مانگے, اس سے کہیں کہ